الحمدللہ ایک اور کتاب جو فقہ حج میں جس کا دورہ ابھی جاری ہے وہ ہے کتاب منسک ابن بلبان رحمہ اللہ۔ یہ کتاب جو ہے علامہ محمد ابن بدر الدین ابن عبد القادر ابن بلبان الدمشقی الخزرجی الحنبلی رحمہ اللہ کی ہے، جن کی سن وفات ہے 1083 1083 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ حنبلی عالم ہے اور ان کا یہ مختصر ایک منسک ابن بلبان کے نام سے ہے، جس کی تشریح احمد بن ناصر القائمی حفظہ اللہ نے کی ہے۔ یہ دورہ ابھی جاری ہے، تو اس میں ہر روز ایک کوئز آتی ہے، تو کیونکہ ہم فقہ الحج جو دورہ جاری ہے مسجد نبوی سے وہ کر رہے ہیں، تو مجھے لگا کہ اس کی کوئز بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جائے تو پریکٹس ہو جائے گی، کیونکہ ہمارا اصل مقصد علم کا حاصل کرنا ہے، صرف اجازہ حاصل کرنا نہیں ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ آج کی جو کوئز ہے، کوئز نمبر 6، جو کہ فدیہ اور معذورات احرام اور اس کے ساتھ تعلق سے جو فدیہ ہے، جو فدیہ ہوتا ہے اس پہ اگر آپ معذورات کر لیں تو کیا ہوگا، جو ہم نے پڑھا ہے بلوغ المرام میں بھی اور زاد المستقنی میں بھی، کیونکہ وہ کتابیں بھی حنبلی فقہ سے ہی ہیں، تو اس میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کوئز کو اٹیمپٹ کر کے دیکھتے ہیں، آپ لوگ بھی اس کوئز کو اٹیمپٹ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی رجسٹریشن نمبر وغیرہ نہیں ہے، صرف آپ کو اپنا نام اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ میں اسکرین شیئر کرتا ہوں کوئز کی۔ یہ دیکھیں، لنک میں ڈال دوں گا، لنک میں الگ سے ڈال دوں گا اس کی۔ یہاں پر آپ کو آپ کا نام لکھنا ہے، جیسے میں نے لکھ دیا ہے، اس جگہ پہ آپ آپ کا نام لکھیں گے، یہاں پہ نام یس کر دیں گے کہ کیا آپ نے پورا درس سن لیا۔ ہاں، اس کو بھی فی الحال یس کر دیں، کیونکہ ہمارا مقصد علم کا حاصل کرنا ہے۔ یہ لکھنے کے بعد اس میں اور کچھ بھی نہیں چاہیے آپ کو، نہ کوئی رجسٹریشن نمبر ہے نہ کچھ اور ہے، آپ صرف اس کو نیکسٹ کریں گے تو یہاں پر دیکھیں کوشچنس کھل جائیں گے۔ اس میں میرے خیال سے 8 کوشچنس ہیں اس والے میں۔ تو دیکھیں پہلا سوال کیا ہے، حصل الجماع بین زوجین غیر مکلفین فی احرامہما بالحج۔ یہ بعض کوشچن ایسے بھی ہیں جو ان کتابوں میں کور نہیں کیے گئے، تو میں وہاں پر تھوڑا سا اشارہ کر دوں گا۔ کہتے ہیں کہ شوہر اور بیوی ہیں، ان سے جماع ہو گیا، یعنی کہ سیکشول انٹرکورس ہو گیا ان پہ، اور یہ دونوں لیکن مکلف نہیں ہیں، یعنی دونوں بالغ نہیں ہیں، دونوں ابھی بالغ نہیں ہیں۔ ایسا ہوتا ہے، شادی کر دی جاتی ہے، کم عمر میں شادی ہو گئی، بالغ نہیں ہوئے تو اس سے پہلے ہی شادی ہو گئی اور دونوں میں جماع ہوا، اور ابھی یہ دونوں جو ہیں احرام کی حالت میں ہیں، حج میں، اور ان سے جماع ہو گیا، تو ان دونوں پر کیا ہے، فَإِنَّهُمَا یقضیان فوراً، یہ دونوں، کیونکہ اب جب جماع ہوتا ہے تو یہ ہم نے پڑھا ہے جو حج ہے وہ فاسد ہو جاتا ہے، اور اس کے علاوہ حج فاسد ہو جاتا ہے، لیکن حج فاسد ہونے کے بعد بھی ان کو حج پورا کرنا ہے۔ یہ واپس ایسا نہیں ہے کہ عرفہ میں اگر جمعہ ہو گیا تو بس عرفہ سے واپس لوٹ جائیں گے، نہیں، حج کو پورا کرنا پڑے گا 12 تاریخ تک یا 13 تاریخ تک، اس کے بعد یہ آئندہ سال پھر حج کی قضا کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر بات یہ آ رہی ہے کہ ان دونوں نے، جن سے جمع ہوا جو کہ غیر مکلف ہیں، بالغ نہیں ہے ابھی یہ، تو ان سے اگر غلطی سے پریس ہو گیا تو ان سے اگر جمع ہو جاتا ہے تو ان پر کیا، ان کو اگلے سال فوراً حج کرنا ہے، یا یقضی یعنی بعد بلوغ وقبل حجۃ و عمرۃ الاسلام، یا پھر انہیں قضا کرنی ہے بالغ ہونے کے بعد، اور حج اسلام کا حج یا عمرہ ہے اس سے پہلے، یا یہ دونوں بالغ ہونے کے بعد قضا کریں گے، اور حج یا اسلام کا ہوتا ہے وہی ان کا یہ مانا جائے گا۔ تو ان تین میں سے ایک آپشن ہے، تو ایسی صورت میں جہاں پہ غیر مکلف ہوں گے تو پہلے ان کے مکلف ہونے کا انتظار کیا جائے گا، تو فوری طور پر ایسی جگہوں پہ نہیں ہوتا، کیونکہ یہ مکلف ہی نہیں ہے ابھی، اصلاً ان پہ حج تھا ہی نہیں واجب، کیونکہ یہ مکلف نہیں ہے، بالغ نہیں ہے، تو اصلاً حج ان پہ حج اسلام والا حج تو تھا نہیں، اس دوران ان سے یہ ہوا، اس کا مطلب کیا کیا جائے گا کہ ان کو انتظار کرنا پڑے گا بالغ ہونے کا، اور جب یہ بالغ ہو جائیں گے تو جو اسلام کا حج ہوتا ہے جو ایک بار واجب ہے، وہی حج ان کا جو ہوگا وہ اس کے بعد جیسے ہی مکلف ہوں گے ویسے ہی ان کو وہ والا حج کرنا پڑے گا۔ تو اس حساب سے تینوں میں سے دیکھیں، میں نے تینوں آپشن آپ یا تو فوری طور پر کریں گے، یا کہ امیڈیٹلی نیکسٹ ایئر کریں گے، یا بالغ ہونے کے بعد کریں گے، لیکن جو اسلام کا حج یا عمرہ ہے اس سے پہلے کریں گے اس کو، اور اس کے بعد پھر اس عمرے کو اور حج کو کریں گے، ایسا ہے کیا، یا پھر یہ
کہ یہ اس کی قضا کریں گے بالغ ہونے کے بعد، اور جو یہ قضا ہوگی وہی ان کی حج یا عمرہ ہوگا اسلام کا. اگر عمرہ میں ان سے یہ ہوا ہے تو وہ، لیکن ابھی تو عمرہ میں نہیں ہوا ہے اس لیے حج کہیں گے کہ جو اسلام کا حج ہے وہی حج ہوگا جو بالغ ہونے کے بعد یہ جس کی قضا کریں گے یہ اسی حج کی جگہ لے لے گا. تو تین میں سے آپ کو ایک جواب چننا ہے. اس کے بعد کہتے ہیں تحلل التحلل الاول بالرمی والحل فإن التحلل الثانی یحصل. دیکھیں ہم نے پڑھا ہے، آج ہی پڑھا ہے تحلل اول اور تحلل ثانی. ہم نے پڑھا کہ تین چیزیں ہوتی ہیں مینا میں. ایک ہوتا ہے رمی الجمرات العقبہ، دوسرا ہوتا ہے بالوں کا حلق کرنا یا تقصیر چھوٹا کرنا، اور تیسرا ہوتا ہے طواف الافاضہ. ان تین میں سے جب کوئی دو عمل کر لیتا ہے، کوئی دو مثلا جو ہے رمی الجمرات العقبہ کر لیا اور حلق کر لیا، تو تین میں سے دو ہو گئے، اس کا مطلب تحلل اول ہو گیا، وہ چھوٹا حلال ہو گیا. اور اس کے بعد سیکنڈ تیسرا والا کر لیا، جو میں نے ابھی تین نام لیے اس میں سے تیسرا بھی جب کر لیں گے تو پھر تحلل ثانی یعنی تحلل اکبر ہو جائے گا. تو وہ تیسری چیز کیا ہے؟ طواف الزیارہ ہے، سعی ہے، یا طواف الزیارہ مع السعی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ طواف الزیارہ سے مراد ہوتی ہے طواف افادہ، اور عمومی طور پہ اس کے ساتھ سعی بھی جڑی ہوئی ہوتی ہے، اس کو یاد رکھیں. طواف الزیارہ کے بعد سعی بھی اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے. تو آپ کو جواب اب دینا ہے. طواف زیارہ سے مراد ہوتی ہے، مراد ہوتا ہے کہ آپ کا جو طواف افادہ ہے. اس کے بعد کہتے ہیں شکار کی بات ہے. اب استاد زید وهو محرم سیدا لیس له مثل و شبیہ فما الحکم. زید نے شکار کیا احرام کی حالت میں، اور جس چیز کا شکار کیا اس کا کوئی مثل موجود نہیں ہے، یعنی جس سے کمپیئر کیا جائے کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں نا کہ کبوتر مارا تو کبوتر کا شکار کیا تو پھر بھیڑ ہے. ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے آسٹرچ کا شکار کیا تو اونٹ ہے، اور وہ جنگل میں بارہ سنگھا کا کیا تو پھر گائے یا بیل ہے، اس کا مثل اس کے برابر کا. لیکن ایک ایسے جانور کا شکار کر لیا جس کا کوئی مثل نہیں پایا جا رہا، تو پھر اس کا حکم کیا ہے؟ کہتے ہیں یطعم فقط، صرف کھانا کھلائے گا، یا صرف کھانا ہی کھلائے گا وہ، اس کے بدلے صرف روزے ہی رکھے گا. یا کہتے ہیں یخیر بین الاطعام والصیام، چوائس ہے اس کے بعد، یا تو کھانا کھلا دے یا روزے رکھ دے. ٹھیک ہے، یہ بھی ہم نے پڑھا تھا، سوچ سمجھ کے جواب دینا. آپ کے آدمی شکار کرتا ہے تو اس پہ الگ تخیر ہوتا ہے یا الگ ترتیب ہوتا ہے، یہ ہم نے پڑھا ہے، تھوڑا سا غور کرنا. کہتے ہیں خالد علیہ دم متعا، خالد پر دم ہے تمتع کا، یعنی حج تمتع میں جانور لے کے نہیں گئے تھے تو اس کی وجہ سے ایک دم ہے ان کے اوپر. ولا یجد ہدین، ان کے پاس ہدی نہیں ہے، جانور نہیں ہے قربانی کا. فماذا یفعل، تو وہ کیا کرے گا؟ اس پر کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ ہم نے شاید پڑھا ہے، یہ ہم نے آئی تھنک پڑھا ہے یہ، کہ ایک آدمی جو حج تمتع کر رہا ہے، اگر اس کے پاس، یا حج قران بھی کر رہا ہے، اس کے پاس جانور نہ ہو، کیونکہ ان کو جانور ذبح کرنا ہے واجب ہے، تو اگر جانور نہ ہو تو کیا کریں گے؟ ان پر دم آ جائے گا. تو وہ آدمی کیا کرے گا اگر اس کے پاس جانور نہیں ہے؟ تو وہ کیا کرے گا؟ تو اس کے اوپر کچھ نہیں ہے، یا وہ 10 روزے رکھے گا، یا اسے ہر حال میں ذبح ہی کرنا پڑے گا. اس کے بعد ہے ہی نہیں، کرے کیا؟ تو اول تو یہ کہ اسے کچھ نہیں کرنا ہے، دوسرا یہ کہ کچھ بھی کرو، ذبح کرو، تیسرا یہ کہ 10 دن کے روزے رکھے. ٹھیک ہے، تو اس تعلق سے قرآن میں واضح آیت ہے، میں قرآن میں واضح آیت ہے. آپ سورہ بقرہ میں غور کریں گے تو وہاں پہ آیت موجود ہے. ٹھیک ہے، فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام فی الحج وعشرۃ اذا رجعتم، تو وسبعۃ اذا رجعتم. تو اس طرح سے تلک عشرۃ کاملہ. تو اس آیت کی روشنی میں جواب دیں کہ اس آدمی کو کیا کرنا پڑے گا. کہتے ہیں الافضل فی صیام العشرہ ایام ان یصوم ثلاثہ فی الحج. یہ ہم نے پڑھا ہے کہ اگر آدمی 10 دن کے، دیکھیں جواب بھی آ گیا یہیں پہ، پانچویں کوشچن میں اوپر والے کوشچن کا جواب بھی آ گیا. افضل یہ ہے کہ 10 دن کے جو روزے رکھنا ہے اس میں افضل یہ ہے کہ آدمی جو 3 دن کے روزے ہیں وہ حج کے دوران جو اس کو رکھنا ہے 3 دن کے روزے، اس میں جو 3 دن کے روزے رکھے گا اسے ایسے رکھنا ہے. افضل یہ ہے کہ آخری روزہ عرفہ کے دن آئے. اول تو یہ کہہ رہے ہیں کہ حج کے 3 دن کے روزے ایسے رکھنا ہے کہ آخری روزہ 3 دن کا عرفہ کے دن آئے. یا کہتے ہیں اذا احرم بالعمرہ او بالحج والعمرہ، یعنی کہ جب حج اسی دن سے، جس دن سے اس نے احرام پہنا، مثلا اگر اس نے احرام 4 ذی الحج کو پہنا تو 4 تاریخ سے 3 روزے رکھے گا، یہ افضل ہے. یا پھر یہ کہ ایام تشریق میں 11 12 13 میں وہ یہ روزے رکھے گا. افضل کیا ہے؟ اور یہ ہم نے پڑھا ہے، اگر یاد ہو تو یہ ہم نے پڑھا ہے کہ افضل کیا ہوتا ہے.
اور 3 دن کے روزے جو آدمی اپنے ساتھ ہدی لے کر کے نہیں آتا ہے تو اس پر یہاں پہ خیر جواب ہی دے دیا، تو اس میں چھپانے کی کوئی بات ہی نہیں ہے کہ اس آدمی کو 10 دن کے روزے رکھنا ہے۔ اب وہ 10 دن کے روزے کیسے رکھے گا؟ 3 دن کے روزے تو حج کے موسم میں رکھے گا، اور 7 دن کے روزے جب وہ حج سے فارغ ہو جائے گا، یہ ہم نے پڑھا تھا اگر یاد ہو تو یہ جو 3 دن کے روزے ہیں اس میں افضل کیا ہے؟ اسے ایسے رکھے کہ اس کا تیسرا روزہ عرفہ کے دن پڑے، یا ایسے رکھے کہ جس دن احرام پہنا حج اور عمرے کا، یا عمرے کا تمتع ہے تو یا قارن ہے تو جس دن سے احرام میں داخل ہوا ہے اسی دن سے 3 دن رکھ لے گا، چاہے وہ 4 کو ہوا ہو تو 4 5 6 رکھ لے گا، یا پھر 11 12 13 کو رکھ لے گا۔ اس کا جواب کہتے ہیں اذا رجع الى اهله يلزمه ان يصوم السبع ايام متتابعه، یہ بھی ہم نے پڑھا ہے۔ جب آدمی 3 روزے حج میں رکھ لے گا تو جو 10 روزے میں سے 7 بچے تو 7 روزے جب اپنے شہر چلے جائے گا مثلا، تو وہاں جا کر کے اس کو کنٹینیوس رکھنا ہے یا ایسی کوئی شرط نہیں ہے؟ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کنٹینیوس رکھنا ہے وہ 7 روزے، صحیح ہے یا غلط ہے؟ زید احصرا ولم یکن اشترط عند احرامه ولا یجد هدیا ماذا يفعل؟ زید جو ہے وہ روک دیا گیا حج کرنے سے، یعنی جو حج کے ارکان ہیں وہ کرنے سے روک دیا گیا، اور اس نے اشتراط بھی نہیں کیا تھا۔ اشتراط ہم نے پڑھا تھا کہ آدمی جو ہے احرام کے وقت ہی ایک نیت کرتا ہے، شرط باندھ لیتا ہے کہ فَإِنْ حَبِسَنِي حَابِسٌ فَمَحِلِّي حَيْثُ حَبِسْتَنِي، کہ میں اگر روک دیا جاؤں کسی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے میں روک دیا جاؤں، تو میرے حلال ہونے کی جو جگہ ہوگی وہ وہی ہوگی جہاں مجھے روک دیا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آدمی اشتراط کر دیتا ہے، یہ شرط لگا دیتا ہے، اور کسی وجہ سے اسے روک دیا گیا حج کرنے سے، کسی بیماری کی وجہ سے یا کوئی دشمن کی وجہ سے یا کوئی بھی وجہ سے روک دیا جائے، تو اب اس شخص کے اوپر یہ شخص فوراً حلال ہو جائے گا، جہاں پر بھی روک دیا جائے گا وہیں سے یہ احرام سے باہر نکل جائے گا، اور اس پر کوئی دم کوئی فدیہ کچھ بھی نہیں ہے، بس حلال ہو جائے گا، یہ کوئی پینلٹی نہیں ہے۔ لیکن یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اس بندے نے زید نے اشتراط نہیں کیا تھا احرام کے موقع پر، احرام کے موقع پر اشتراط نہیں کیا تھا، اور اس بندے کے پاس اب جانور بھی نہیں ہے، کیونکہ جانور ہو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حدیبیہ میں روک دیا گیا تھا تو ان کے پاس جانور تھا، تو جب روک دیے گئے تھے تو وہاں پہ آپ نے جانور ذبح کر کے بالوں کو حلق کیا تھا، لیکن ان کے پاس ہدی بھی نہیں ہے، تو اب کیا کرے گا؟ ماذا یفعل؟ کہتے ہیں یتحلل، حلال ہو جائے گا، وَإِذَا وَجَدَ الْهَدِي بَعْدَ ذَلِكَ يَذْهَبُ، حلال ہو جائے گا، بعد میں اگر ہدی ملے تو ذبح کر لے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ 10 دن کے روزے رکھے گا تحلل کی نیت سے، اور اس کے بعد جو ہے احرام سے باہر نکلے گا، اور تیسرا یہ ہے کہ انتظار کرے گا، حلال نہیں ہوگا یہاں تک کہ اسے ہدی نہ مل جائے، یعنی کہ اگر اس کو 1 سال بھی لگ جائے تو حلال احرام کی حالت میں رہے گا۔ تو یہاں پر اگر نہیں پڑھا ہے تو یہ سمجھ لیں کہ ایسی صورت میں یہ ہوتا ہے کہ آدمی 10 دن کے روزے رکھتا ہے اور اس کے بعد وہ انتظار کرتا ہے، 10 دن کے روزے رکھتا ہے، اور اس کے بعد نیت کیا کرتا ہے یہ 10 دن کے روزے رکھنے کی کہ وہ حلال ہونے کی نیت سے روزوں کو رکھ رہا ہے، جب یہ 10 دن کے روزے پورے ہو جائیں گے تو پھر وہ حلال ہو جائے گا، یعنی پھر اب احرام سے باہر نکل جائے گا، لیکن پہلے 10 دن کے روزے رکھنے پڑیں گے۔ اس کے بعد نمبر 8 ہے تطیبہ، ایک شخص نے خوشبو لگا لی احرام کی حالت میں بھول کر کے، فمل حکم، بھول کر کے اگر کوئی خوشبو لگا لے، یا اسی طرح سے سلے ہوئے کپڑے پہن لے، یا سر پہ ٹوپی پہن لے، تو یہ بھی ہم نے پڑھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ان اللہ تجاوز عن امتی، کہ اللہ نے میری امت سے تجاوز کیا ہے، ان قطع و نسیان و مستقرہ علیہ، 3 چیزوں سے، بھول سے، غلطی سے، اور وہ چیز جو اس پر فورس کی جائے، جس کے لیے اس کو کمپیل کیا جائے، 3 چیزیں ہیں۔ تو یہ ناسی کا مطلب ہوتا ہے کہ آدمی بھول کر کے کوئی کام کر لے جاہلا، ٹھیک ہے؟ تو بھول کر کے اگر کوئی چیز نکال لے تو اللہ نے اس چیز سے کیا کیا؟ تجاوز کیا۔ تو ہم کہیں گے علیہ فدیۃ نذا، کیا اس کے اوپر کوئی فدیہ ہے؟ یا یطعم، کھانا کھلائے گا، اس کے اوپر فدیہ ہے، یا وہ کھانا کھلائے گا، یا یہ جو ہے اس کو دھولے گا فوری طور پر، اس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو بھول کر کے کیا ہے، تو اس میں کیا جواب ہے وہ آپ جواب دے دیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم۔